سوال میں کتنے سوال ہے؟ 2 سوال. ایک تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تو ایک بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ سنت اور یہ نفل یہ ایک اصطلاح ہے. کیا ہے؟ اصطلاح. اور اس کے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے کہ نفل ان عبادتوں کو کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہوں. نفل عبادت ان عبادتوں کو کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہوں. نفل کے معنی آتے ہیں ایکسٹرا، زائد، اضافی نماز جو ہوتی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ نفل. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تہجد کی نماز نفل ہے. لیکن ان عبادتوں کو، ان نفلی عبادتوں کو سنت کا نام دیتے ہیں جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے کرنا پائی گئی ہو. اللہ کے رسول نے جو عبادت کثرت سے کی ہے یا کبھی چھوڑی ہے اور زیادہ کی ہے، ان عبادتوں کو کیا کہیں گے؟ سنت. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے تہجد بڑی کثرت سے پڑھی ہے. بعض روایتوں میں تو ہے کہ اللہ کے رسول نے تہجد کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے، تہجد کبھی چھوڑی نہیں. تو اس اعتبار سے تہجد کی نماز کیا ہو گئی؟ سنت ہے. تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے. بہت اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین عمل تہجد ہے. اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ایک تو 2 وقت ہے، ایک افضل وقت اور ایک مفضول وقت. تہجد کا اصل وقت تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے تہجد کا؟ رات کا تیسرا پہر. رات کے 3 حصے کرو، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو رات کو، اور جو رات کا جو تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورہ سجدہ کے اندر 21ویں پارے میں اللہ رب العزت تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بیان فرما رہے کہ جنوبهم، جنوب کہتے پہلو کو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. یہ تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت ہے. رات کے پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے مانگا کرو. رات کے تنہائی میں اللہ سے اٹھ کے مانگیں گے نا، اللہ آپ کو مخلوق کے سامنے مانگنے کی نوبت نہیں لائیں گے. کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ صرف میرا ہے. بڑے سے بڑے مسائل ہوں اللہ حل کرنے پر قادر ہے. بڑے سے بڑے مسائل کچھ بھی ہو، اسکول کا، کالج کا، دنیا داری کا، قرض کا، شادی بیاہ کا، نکاح نہیں ہو رہا ہے، لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں، لڑکے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی تعویذ دو، کوئی دو. اللہ سے مانگو، اے اللہ مناسب رشتہ عطا فرما، مناسب جوڑا عطا فرما. کاروبار میں برکت نہیں ہے، تہجد میں اٹھو، فجر کی پابندی کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، حرام سے بچاؤ اور حلال کی توفیق عطا فرما. گھر کی پریشانی یا قرض ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ادا کریں گے. تہجد کی نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. صحابہ اکرام بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. تہجد کی نماز کا ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ تہجد کا یہ ہے کہ چہرے پر نور آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چہرہ چمکیا، ایسا کچھ عمل ہے کیا؟ وہ فیئر اینڈ لولی لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ. ایک تو ایک ظاہری عمل ہے، اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اگر کالا بھی ہوگا نا اور تہجد کا پابند ہوگا، اس کے چہرے پر اللہ ایک ایسا نور پیدا کریں گے کہ دنیا اس کے چہرے کو دیکھتی رہ جائے گی. ہے ایسے بعض بندے کہ اگر گورے پن کو اگر دیکھا، کلر کو اگر دیکھا جائے تو چہرے پہ کلر نہیں ہے، لیکن اگر کشش کو دیکھا جائے تو چہرے پر اتنی زیادہ کشش کہ دوسرے خوبصورت لوگوں کے چہروں پر بھی ویسی کشش نہیں ہوں گی. ہوتے ہیں نا. تو تہجد کا کیا کرو؟ اہتمام کرو. تہجد کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اشراق کی نماز، اور اگر کوئی شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد صبح میں اٹھ کر اس کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہے، اٹھ نہیں پاتا، تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ تہجد کی نماز پڑھ کے سویا کرے. اور اگر کسی کی نائٹ کی جاب ہے، رات میں ہی جاب کرتا ہے اور سوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پوری رات ایک ہی پہر ہو گئی نا. تو ایسا بندہ رات میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نیت سے کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن پڑھنا چاہیے. صلاۃ التوبہ رات میں سونے سے پہلے پڑھے، اور اسی طرح تہجد کی نماز بھی پڑھے.
دوسرا اس کے اندر جو اشراق کی نماز ہے، اشراق کی نماز سنت ہے یا نفل، کس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اشراق کی نماز یہ نفل کی نیت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ 2 رکعت میں اشراق کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نفل نماز کی۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ادا کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت کب ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت فجر کی نماز، جیسے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع آفتاب پہ، جیسے سورج طلوع ہو گیا، جیسے سورج نکلا ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ تو طلوع آفتاب کے فجر کی نماز کے ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنے کی۔ 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت 1 گھنٹے تک رہتا ہے، چاشت کی نماز تک 1-1.5 گھنٹے کا ٹائمنگ ہے اشراق کی نماز کا، اس وقت تک اشراق کا ٹائم رہتا ہے۔ اشراق کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے، 4 ہی رکعت ہے اشراق کی۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، من صلی رکعتین فی جماعت، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور اپنی جگہ پر اللہ کی یاد میں بیٹھا رہے، کوئی دنیاوی کام میں اور گیم کھیلتا نہ رہے، موبائل نکالا اور ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے، 20 منٹ باقی ہے اشراق کی نماز کو، بیٹھ گئے ایسے ہی موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے، اس کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی یاد میں رہے، تعلیم کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں رہے، یا دینی مشاغل، دینی باتیں کرتے رہیں، تو 20 منٹ تک۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اللہ کی یاد کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، کامل حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، کامل حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کامل 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 حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں۔ 5 منٹ میں حج عمرہ کر کے آؤ، گارنٹی کامل قبولیت کے اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے، کتنا آسان ہے۔ ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج فرض ہو گیا تو اشراق پڑھو حج مت کرو، وہ فرضیت والا حج ہو گیا، وہ تو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو۔ تو اشراق کی نماز فجر کی نماز کے بعد ہے، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک انتظار کریں، اس کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت، ایک روایت میں 2 رکعت کا تذکرہ بھی ہے اور ایک رکعت میں 4 رکعت کا تذکرہ بھی ہے۔